بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ضرب مثل بیان کی جا رہی ہے مثال، فاستمعوا لہ، دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا۔ اے ایتنے یہ آیات ادھر سے شکلیں بگڑتی ہیں، سنا دے ان کو ایک آیت۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل بیان کی جا رہی ہے مثال۔ مشرک بھی مثالیں دیتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو، فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو مشرکا، سن اللہ کی مثال سن۔ مثل فاستمعوا لہ، پورے غور سے سنو اس کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں، انبیاء، اولیاء، دولا، داتا، جن کو بھی پکارتے ہو اللہ کے سوا، کہتے ہیں جی کسی کو مخاطب نہ کرو۔ کسی کو مخاطب، تدعون کیا ہے بھائی؟ بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تدعون، ہم مشرکو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے، ذباباً کوئی مکھی، ذباباً کوئی مکھی، التنوین للتنکیر، کوئی مکھی، انی شنی، لنگڑی لولی، اپاج شپاج، پولیو کی مریض، ذباباً ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور کوئی مکھی بھی، بالا بِجْتَمَعُوا لَہ، الگ الگ نہیں، اگرچہ جمع ہو جائیں مکھی پیدا کرنے کے لیے۔ سختی تو نہیں ہو گئی؟ ہاں خیال کرنا۔ لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، پیدا کرنا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، إِن يَأْخُذْ بھی نہیں، ہاں یاخذ نہیں، یسلب، 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 سلب کر کے چھین کے لے جائے، کھس کے لے جائے، چھین کے لے جائے۔ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب، کمزور ہے طالب، طالب کیا ہے؟ یہ جو طالب ہے پکارنے والا، والمطلوب، اور جس کو پکارا ہے، پکارنے والا بھی کمزور، یہ ذرا ادھر کا کمزور، والمطلوب وہ ادھر کا کمزور، یہ ادھر کا کمزور، وہ ادھر کا کمزور، والمطلوب۔ ایک ہی آیت کافی ہے، جے ایتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر تدعون من دون اللہ، یا لا یخلقون، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے، قیامت تک پیدا نہیں کر سکتے کوئی کسی قسم کی مکھی۔ یہ مکھی کی مثال کیوں دی بھائی؟
مکی میں 4 ایسی باتیں ہیں جو مزار کے مجاوروں سے ملتی ہیں، بالکل شکلیں ایک جیسی۔ ایک تو جو مکی ہے یہ ناقص الخلقت ہے، اس کی یہ بھویں شمیں نہیں ہوتی، یہ جو آنکھیں ہیں آنکھوں کی بھویں نہیں مکھی کی، تو یہ ناقص الخلقت ہے۔ اور جو مزاروں پہ مجاور ہوتی ہیں وہ بھی ناقص الخلقت، کوئی انا، کوئی کانا، کوئی لولا، کوئی اپاہج، کوئی جناب ہے گجرات دے وچ ایک دولا رہندا، گجرات دے وچ ایک دولا رہندا تے شکلاں خوب بناوے، سارے بنان دی واری آوے، کھٹ مثالا جاوے، ہیں دولو شاہ کے چوہے دیکھو اور بھی دیکھو یہ مزاروں کے مجاور بالکل ناقص الخلقت، شکلیں ان کی دیکھو، صرف گردنیں موٹی ہوتی ہیں اور نیچے وہ پیر سارے پیڑ سیٹ والے، وہ باقی جو سارے لولے لنگڑے چبل کٹے ہوتی ہیں، ہر مزار پہ بھنگی چرسی۔ دوسری چیز ہے مکی میں لالچ ہے، یہ لالچی چیز ہے، اور جو مجاور بیٹھا ہوتا ہے قبر پہ یا صورت پہ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ لالچی ہے، کتے سے بھی زیادہ لالچی وہ مجاور ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مکھی پاکی پلیتی کو نہیں دیکھتی ہے، ہر جگہ پہ یہ منہ مارتی ہے، پاک پلید خوشبو بدبو کا مکی کو فرق نہیں ہے۔ یہی حالت مجاورین کی ہوتی ہے، وہ بھی پاک پلید کبھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھو گے 6 مہینوں کے بے غسلے ہیں، نرے گند کے گند، اور پرانے افغانی دمبوں والی بو آتی ہے دور سے، وہ بھی اسی طرح بے غسلے بے ایمان۔ اور چوتھی چیز حلال حرام کی پرواہ نہیں، اسی طرح مجاوروں کو بھی حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لا یستنکزو، اور این یسلب میں بھی ان کی عاجزی ہے، اور شیئن پھر تنوین یہ تنکیر کے لیے، لا یستنکزو منہ، اس سے وہ واپس نہیں کر سکتے۔ اب ما قدر اللہ حق قدر ہی، نہیں عزت کی مشرکوں نے جیسے اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا، نہیں قدر کی مشرکوں نے اللہ کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کیا قدر تھی؟ قدر تو تھی لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ کس کا حق تھا؟ اور یہ مشرک کھڑا ہے مزار پہ، مشرک کھڑا ہے قبر پہ، مشرک کھڑا ہے روزے پہ، تو حالانکہ جو اللہ زندہ کا حق تھا مشرک مردہ میں تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی ہے، سو اشرکو بھی شیئا لا یکابم اضعف مخلوقاتی، وہ انہوں نے اللہ کی کمزور مخلوق یعنی مردوں کو پکارنا شروع کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی، طاقت والا ہے، عزیز غالب ہے، اللہ قوی ہے، انہوں نے غیر قوی سے مانگا، اللہ عزیز ہے، انہوں نے حکیم سے مانگا۔ یہ ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ رومال والا صوفی سو رہا ہے، ما قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ اب رہ گیا جی ایک ہی بات، بہت 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 اب ذرا سنو، حوالہ سنو، بہت زبردست حوالہ ہے بھائی۔ علامہ آلوسی پہ اللہ کی رحمت و مشرکوں کا رگڑا نکال کے رکھ دیا۔ اب ذرا سنو کیا فرماتی ہیں اشارۃ الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ، یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ بتوں کی طرف،
الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء میں غلو کرتے ہیں، اور وہ غلو کیا ہے سو یستغیثون بہم، ہاں ہے سو یستغیثون بہم، وہ غلو ہے کہ ان سے مدد مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، پھر شدت سختیوں میں غافلین عن اللہ، اللہ سے غافل ہو کر ینذرون لهم النذور، اور ان کے لیے نظریں مانتے ہیں، بل اکلاء منہم، خیال کرنا ہے، اور جو غالیوں میں سے سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں انہم بصائلنا الی اللہ، انہم یہ للڑ بھی نہیں کہتے ہیں، خیال کرنا ہے، بل اکلاء منہم یقولون، جو عقل مند ہے ان غالیوں میں سے وہ کیا تعبیر کرتی ہیں انہم بصائلنا الی اللہ، یہ ہمارے ہیلا وسیلہ ہیں، ہم تو توسل کر رہے ہیں، بَإِنَّمَا نُنذِرُ لِلَّهِ، ہم نظر تو اللہ کی مانتے ہیں، وَنَجْعَلُ ثَوَابَهُ لِلْوَلِي، اور ہم ولی کے لیے ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب۔ یہ جو اکلا ہے غالیوں کے، آگے بلا یخفا انہم فی دعواہم، اس میں کوئی یہ چیز مخفی نہیں کہ ان کا یہ دعویٰ جو دعواہم الاولی، جو پہلا دعویٰ ہے تو کیا ہے اشبہ الناس بعبادۃ الاصنام القائلین انما نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفی، تو یہ جو اولیاء کی قبروں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، جب وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہے، علامہ آلوسی کہتے ہیں ان کا یہ قول ابو جال والا قول ہے۔ ابو جال بھی کیا کہتا تھا نعبدہم لیقربونا الی اللہ زلفی ودعواہم الثانیہ، ہمیں کہتے ہیں جی ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، ہاں یہ مفسر آلوسی ہے، اور دوسرا دعویٰ ان کا لا باس بہا، کہتے اس میں حرج نہیں تھی لو لم یطلبوا منہم ذالک، اگر وہ غالی ان سے مانگتے نہیں، شفائے مریض اور رد غائب وغیرہ حاجات طلب نہ کرتے، بظاہر من حالہم الطلب، لیکن ان کے ظاہر حال سے کیا ہے کہ وہ ان سے طلب کرتے ہیں، اور اسی بات کی طرف یہ رہنمائی ہے لو کیلا، اگر انہیں کہا جائے کہ اللہ کی نظر دو اور ان کو اصال ثواب کرو اپنے والدین کو، فإنہم احوج من اولئک الاولیاء، کیونکہ اولیاء سے زیادہ محتاج تو تمہارے والدین ہیں، اللہ کی نظر مان کے اپنے والدین کے لیے کیا کرو اصال ثواب، کیونکہ انہم وہ جو آپ کے والدین ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں ان اولیاء سے، لم یفعلوا، یہ نہیں کریں گے، برأیت کثیرا منہم، اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، اور میں نے بہت ساروں کو دیکھا یسجدو علی اعتاب حجر قبور الاولیاء، جو پتھر لگے ہوتے ہیں قبور اولیاء ان پہ سجدہ کرتے، ومنہم من یثبت، بعض وہ ہیں جو ثابت کرتے ہیں تصرف ان سب کے لیے فی قبورہم، لیکنہم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے درجے اور مرتبے مختلف ہیں، لیکن سب تصرف کر رہے ہیں، بل علماء منہم یوسرون التصرف، اور جو غالیوں کے مولوی ہیں وہ بند کرتے ہیں تصرف کو، فی القبور فی اربعۃ او خمسۃ، 4 قبروں کے ساتھ اور 5 قبروں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں 4-5 اولیاء ہیں، یہ پرانا زمانہ تھا نا، آج تو ہر باب ہے، علامہ آلوسی کے زمانے میں 4-5 ہیں بابے جو مدد کرنے والے ہیں، وَإِذَا طُولِبُوا بِالدَّلِيلِ، جب ان سے مطالبہ دلیل کا کیا جائے تو کیا کہتے ہیں ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْكَشْفِ، دلیل نہیں کشف ہوا ہے، مراقبے یہ صوفیت کی بات ہے، ہمیں کشفی مشاہدہ ہو گیا، فرماتے ہیں کہ
قاتلہم اللہ تعالی ما اجالہم، فرمایا اللہ ان پہ لعنت کرے، یہ کتنے جاہل ہیں اور کتنے بڑے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ومنہم من یزعم، بعض وہ بھی ہیں کہ وہ جن کا گمان ہے کہ انہم یخرجون من القبور، کہ باب قبروں سے بھی نکل آتے ہیں۔ زید الحسینی والا مردہ ہاں قبروں سے آ جاتے ہیں، اور یتشکلون، اور مختلف شکلوں میں آتے ہیں، اور ان کے علماء کہتے ہیں انما تظہر ارواحہم، ان کی روحیں ظاہر ہوتی ہیں متشکلہ یعنی مختلف شکلوں میں، بتطوف حیث شاءت، اور پھرتی ہیں جہاں چاہیں، اور کبھی وہ شیر کی شکل میں، کبھی غزال کی شکل میں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، یہ سب کا سب باطل ہے۔ لا اصل لہو فی الکتاب بس سننا، اس کی کتاب اللہ میں بھی اصل نہیں، سنت میں بھی نہیں، سلف امت میں بھی نہیں۔ فقد افسد ہؤلاء علی الناس دینہم وصاروا، فرمایا یہی بے ایمان لوگ ہیں جنہوں نے خراب کر دیا لوگوں پر دین ان کا، اور ہو گئے یہ مذاق اہل ادیان منسوخہ یہود نصارہ کے لیے۔ کیا سمجھے ہو بھائی؟ بتوں کے لیے یہ عبارت یاد رکھنا۔ اور قبروں سے نکلتے ہیں، یہ ان سے پوچھو، اور یہ سب پاکستانی مشرکوں کا، ان سے پوچھو، کہتے ہیں ہمارے نور پور میں ایک میلہ لگتا تھا قبر پہ، تو وہاں مشہور ہے کہ 1 سال نہیں لگا تو بابا رات کو کٹے کی شکل میں آ گئی، کٹا جھوٹا، اور اس نے 4 پائیاں الٹنی شروع کر دی۔ تو اس طرح کے یہ ان میں معروف چیزیں ہیں۔ بہرحال بہت زبردست بات کی علامہ آلوسی نے۔ آگے اللہ یستفی من الملائکہ، یہ تتمہ دلیل بھی ہے اور جواب شبو بھی ہے۔ شبو یہ ہے کہ اوپر فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ۔ تو شبو یہ ہے کہ یہ تو انبیاء کی توہین ہے، اولیاء کی توہین ہے کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ مثال دینا انبیاء اور اولیاء کی توہین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ توہین نہیں، کیوں کہ وہ مصطفیٰ ضرور ہیں، متصرف نہیں ہیں۔ وہ مصطفیٰ ضرور ہیں لیکن متصرف نہیں۔ اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ ہی منتخب کرتا ہے فرشتوں سے رسولاً، پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور لوگوں سے بھی۔ مطلب کیا ہے؟ فرشتوں میں بھی مصطفیٰ ہیں، لوگوں میں بھی انبیاء مصطفیٰ ہیں، لیکن کوئی بھی متصرف ما فوق الاسباب نہیں، اور نہ ہی پکارے سننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، سننے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ اور مصطفیٰ کون ہے؟ انبیاء اور ملائکہ یہ اللہ کے منتخب ہیں، یہ سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، مختار اور متصرف بھی نہیں،